حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی معاملات کی غرض سے یمن تشریف لے گئے۔ وہاں پر ان کی ملاقات ایک بوڑھے عالم سے ہوئی جو سابقہ آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخ روشن کو دیکھا تو وہ کچھ دیر کے لیے رک گیا اور آپ سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ کا تعلق مکہ سے ہے؟ آپ نے اس بات کے اندر جواب دیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ کیا آپ کا تعلق قبیلہ بنو تیم سے ہے؟ جس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں تیم بن مرہ کی اولاد میں سے ہوں۔ تو اس پر اس نے عرض کیا کہ ایک علامت ہے جو میں آپ کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے پیٹ سے ذرا کپڑے کو اٹھا دیجئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم مجھے اصل بات نہیں بتاؤ گے تب تک میں تمہارے اس مطالبے کو پورا نہیں کروں گا۔ تو اس پر اس نے عرض کیا کہ میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، میں نے علم صحیح کے ذریعے سے یہ بات جانی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کے اندر اعلان نبوت کریں گے اور دو لوگ جو ہیں ان کی مدد کریں گے۔ ایک جو ہے وہ نوجوان ہوگا جو معاملات کو حل کرنے کے اندر، مشکلات کو دور کرنے کے اندر بڑا ماہر ہوگا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ ادھیڑ عمر کا آدمی ہوگا اور اس کا جسم کمزور ہوگا۔ اس کے پیٹ کے اوپر جو ہے، ناف کے اوپر جو ہے ایک تل ہوگا اور اس کی ران کے اوپر ایک نشان ہوگا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کپڑا ہٹایا تو وہ شخص دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ تل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف کے اوپر موجود تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ ہی وہی شخص ہیں۔ پھر اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ یہاں نہیں آتے تو عنقریب میں آپ کی تلاش میں آ جاتا، اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے کے بعد آپ ان کی مدد کے اندر بالکل بھی کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا، ہمہ وقت آپ ان کے ساتھ رہیے گا۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو اشعار وضع کیے تھے، وہ اشعار جو ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیے اور کہا کہ یہ اشعار جو ہے میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیجیے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کام نمٹا کر دوبارہ سے مکہ مکرمہ گئے تو سرداران قریش، ابو جہل وغیرہ آپ کے پاس جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ تمہارے یمن جانے کے بعد یہاں مکے میں ایک بہت بڑا معاملہ ہوا ہے، محمد بن عبداللہ نے یہاں پر اعلان نبوت کر دی ہے، اپنے آپ کو وہ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، اور ہم نے اس حوالے سے کوئی بھی کام تمہارے آنے سے قبل انجام دینا مناسب نہیں جانا، اب تم یہاں پر آ گئے تو تم ہی اس بارے میں فیصلہ کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کو نمٹاتے ہیں، ان لوگوں کو دوبارہ ان کے گھروں پر بھیج دیتے ہیں اور خود نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا معاملہ حضور علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا آخری نبی بنایا ہے اور میں تمام لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی نشانی بتائیے۔ تو اس پر نبی پاک علیہ السلام اپنے علم غیب شریف کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہاری ملاقات جب تم یمن میں گئے تھے تو ایک بوڑھے عالم سے ہوئی تھی۔ تو اس پر سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں تو کئی وہاں پر بوڑھے لوگوں سے ملا ہوں، آپ کس سے مطلب جو ہے میری ملاقات کا بیان فرما رہے ہیں؟ تو اس پر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس بوڑھے عالم کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جس نے تمہیں اشعار سنائے تھے۔ تو یہ واقعہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے علم میں تھا۔ جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو حضور علیہ السلام کی تصدیق جو ان کے دل میں اچھی طرح سے راسخ ہو گئی، انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو